ایسٹر آئلینڈ پولینیشیا کا ایک دور دراز آتش فشاں جزیرہ ہے جو بحر اوقیانوس میں موجود ہے۔ یہ جزیرہ صدیوں تک انسانی آبادی سے محروم رہا اور اسے دی لینڈ سٹیپڈ ان مسٹری یعنی اسرار میں ڈوبی زمین کہا جاتا تھا۔ یہاں آباد لوگ اب اسے دنیا کی ناف کہتے ہیں۔ اس آئی لینڈ کی وجہ شہرت یہاں موجود دیو کامت مجسمے ہیں جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے ایک یورپی ایکسپلورر نے دریافت کیے جس کا نام جیکوب روگوین تھا۔ یہ اپنی کشتی پر سفر کے دوران غلطی سے اس جزیرے پر آ گیا۔ یہاں پر اس نے مجسموں کو سمندر کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے دیکھا جو دیکھنے میں کسی دیو کامت کی طرح لگتے تھے، لیکن یہ بڑی مہارت سے پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ اسے یہ منظر کافی حیران کن لگا اور اس نے اس جزیرے کو مزید ایکسپلور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا یہاں صرف چند مجسمے ہی نہیں بلکہ پورا آئی لینڈ کئی ہزار مجسموں سے بھرا پڑا ہے۔ جس دن اس جزیرے کی دریافت ہوئی وہ ایسٹر سنڈے کا دن تھا، اسی لیے اس کو ایسٹر آئی لینڈ کا نام دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت اس جزیرے پر کچھ لوگ رہتے تھے جو اسے راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی ان مجسموں کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کب اور کیوں بنائے گئے تھے۔ یہ جزیرہ ایک عام شہر کے سائز کے برابر ہے اور یہاں تقریباً 1000 بڑے مجسمے موجود ہیں۔ ان مجسموں کو موآئی مجسمے کہا جاتا ہے جو بڑے بڑے پتھر تراش کر بنائے گئے ہیں، یعنی ان میں کہیں کوئی جوڑ موجود نہیں ہے۔ ان میں سے کئی مجسمے بغیر آنکھوں کے بنائے گئے ہیں تو کئی کی آنکھیں ہیں۔ ان کی لمبی ناک، شارپ چن، چپٹے سر اور لمبے چہرے ان کو انوکھی پہچان دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مجسمے تقریباً 13ویں صدی میں بنائے گئے تھے۔ ان میں سے کئی مجسمے اپنے جسم کے ساتھ بڑی شان سے کھڑے ہیں تو کئی کے صرف چہرے زمین پر پڑے دیکھے گئے ہیں۔ لیکن 2012 میں کھدائی کے دوران ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ ان کے صرف چہرے ہی نہیں بلکہ پورا جسم بھی موجود ہے جسے زمین کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے لمبے مجسمے کی اونچائی 33 فٹ ہے اور اس کا وزن تقریباً 90,000 کلو ہے، جس کو اٹھانا تو دور اس کو ہلانے کے لیے بھی کم از کم 500 لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سب سے حیران کن بات تو تب پتہ چلی جب کھدائی کے دوران کچھ مجسمے ادھورے ملے جنہیں نامکمل چھوڑا گیا تھا۔ ان کی اونچائی تقریباً 70 فٹ ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اس کا وزن تقریباً 300 ٹن کے آس پاس ہوگا، یعنی تقریباً 14 ہاتھیوں کے وزن کے برابر۔ کئی سالوں تک تو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ مجسمے خلا سے آئے ایلینز یعنی خلائی مخلوق نے بنائے ہیں، کیونکہ پتھر کو تراش کر مجسمے بنانا اور پھر اتنے زیادہ وزنی مجسمے آئی لینڈ کی مختلف جگہوں پر پہنچانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تجربے کے طور پر جب اس کی آنکھ کو پتھر پر تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس کام میں پورے 3 دن لگ گئے۔ ماہرین کے مطابق 12 مزدوروں کو ایک مجسمہ تراشنے میں کم از کم 1 سال لگ جاتا ہوگا۔ اسے دریافت کرنے کے بعد یہاں ماہرین کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کچھ تو یہاں صرف ان مجسموں کو دیکھنے آتے تھے، لیکن کچھ ان مجسموں میں چھپے رازوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش میں یہاں آتے تھے۔ آخر پچھلے 300 سالوں کی کوشش کے بعد ریسرچرز کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے اب اس پہیلی کو سلجھانا آسان ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مجسمے اسی آئی لینڈ پر رہ کر آتش فشانی پتھریلی راکھ سے بنائے گئے ہیں۔ اب ان مجسموں کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعی انسانوں نے بنائے ہیں۔ اب یہ آئی لینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے۔